اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور میرے بہنوں، آج ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے، کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ کبھی فرماتے، کاش مجھے میری ماں نے زنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بدلہ بلوایا اور درہ اس کو دیکھ کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا، اے عمر، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت کی تو جلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنی آپ کو ملامت کرتے رہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہرہ کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لے اور رات کو حفاظت کا انتظام کرے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے چیزیں آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، اور عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رونے لگے اور فرمایا، اللہ تجھ پر رحمت کرے، بھلا عمر رضی اللہ عنہ کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے لال ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے، غرض اس بوری کو بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا
कि मैं ले चलूं? आपने फरमाया कि नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मर्तबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया, क़यामत में भी मेरे बोझ को तो ही उठाएगा, इसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि क़यामत में मुझे ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर आप रज़ियल्लाहु की कमर पर रख दिया। आप रज़ियल्लाहु ने निहायत तेजी के साथ उसके पास तशरीफ ले गए। मैं भी साथ था। वहाँ पहुंचकर देगसी में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डाली और उसको चलाना शुरू किया और चोले में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असम रज़ियल्लाहु ने कहते हैं कि आपकी गुजान डाटी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता के हरीरा सा तैयार हो गया। उसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकालकर उनको खिलाया। वो शेर होकर खूब हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बच्चा था वो दूसरे वक्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वो और बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें सजाए खैर दे। ये थी आज की एक खूबसूरत हदीस का पैगाम। आइए अगले वीडियो में इसी तरह के खूबसूरत पैगाम लेकर आता हूँ। दुआ में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन मार के ऐसा ही रहना मत, कंटिन्यू देखते रहिए। ये वीडियो आपको बेहतरीन खूबसूरत लगी होगी। इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस पैगाम पर शामिल होने वाले बने। आइए अगले वीडियो में इसी तरह के खूबसूरत पैगाम लेकर आता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।